اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ کو معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ قرآن کا علم، سنت کا علم جس کو ملے اس پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے رزق روزی میں اضافہ ہو جائے تو وہ بہت بڑا فضل ہے، وہ ہے، لیکن اس سے بڑا فضل اللہ کی کتاب کو جاننا ہے کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے، ان کی تعلیمات کو جاننا ہے، یہ ہے بہت بڑا فضل۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، تو کتاب اور حکمت کی تعلیم کا مل جانا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، چپکے چپکے خسر پسر کرتے رہنے میں کوئی کام کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ بھلی بات ہے۔ یعنی ہمیں اسلام نے مجلس کے کچھ آداب سکھائے ہیں، اور وہ آداب کیا ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو آپ چپکے چپکے کانوں میں باتیں نہ کریں، یہ بد اخلاقی شمار ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے کسی کو کوئی صدقہ کرنے کے لیے چھپا کے صدقہ کرنا ہے یا کوئی ایسی ضروری بات کرنی تو بس اتنی، ادروائز معقول طریقے سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ سرگوشیاں جو ہیں وہ دوسرے کو سسپینس میں ڈالتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، شاید میرے ہی خلاف کوئی بات کہی جا رہی ہے، اسی لیے تو اونچا نہیں بولا جا رہا۔ تو کسی بھی مجلس میں، چاہے آپ گاڑی میں ہوں، چاہے آپ کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے آپ اپنے بچوں کے بیچ میں ہوں، بچوں کو بھی یہی سکھائیں، کیونکہ کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ آ کے آپ کے کان میں ہی باتیں کرتے ہیں۔ چلے چھوٹے تو ہیں وہ اور بات ہے، لیکن جب بڑے ہو تو آپ انہیں کہیں آپ یہاں کھڑے ہوں، اب آپ مجھ سے بات کریں۔ کوئی بہت ایسی شرم والی بات ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن ہر بات کانوں میں کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور طریقے پر چلے، طرح لے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اچھا، یہاں آپ دیکھیے کہ پیچھے آیت نمبر 114 میں دوبارہ صلح کی بات کی گئی ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کرانا۔ اوزائی کہتے ہیں کوئی قدم اللہ کو اس سے بڑھ کر عزیز نہیں جو دو لڑے ہوئے آدمیوں کی اصلاح کے لیے اٹھایا جائے، اور جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرواتا ہے اللہ اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دیتا ہے۔ چاہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو یا بہن بھائیوں کا ہو یا اپنے ہی دو بچوں کے بیچ میں ہو، کچھ بھی ہو، کوشش کریں کہ ان کی بدگمانیاں دور ہوں اور آپس میں مل جل کے پھر جڑ بیٹھیں۔ یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا آپس میں صلح کرانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو مونڈنے والی چیز ہے۔ یعنی میاں بیوی میں جھگڑا ڈالنا ہو، آپ دیکھیے کہ کتنے ہی گھروں میں یہ مشکل ہوتی ہے نا، کہ بزرگ خواتین بچوں کو اکٹھے بیٹھا نہیں دیکھ سکتی اور ہر وقت بیٹے کے کان بھرتی رہتی ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے کہ آج یہ تمہاری بیوی سارا دن سوئی رہی، آج یہ تو سارا دن باہر ہی گھوم کے آئی ہے، آج اس نے بچوں کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بیٹے کے کان بھرنا تاکہ وہ پھر اپنی بیوی کی شامت لائے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ تھکا ہارا باہر سے آیا اور آتے ہی اس قسم کی خبریں سن رہا ہے، اب اس کے غصے کا عالم کیا ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ چھوٹی موٹی لڑائی تو دور کی بات طلاقوں تک جا پہنچتی ہے، نکل جاؤ یہاں سے، گالی گلوچ، بعض وقت مار پٹائی، اور پیچھے کون ہوتا ہے؟ اپنی ہی ماں اپنے بچے کا گھر توڑ رہی ہے،
اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ کہ تھوڑا سا صبر کر جاؤ، تھوڑی سپیس دو، تھوڑا وقت دو، خود اصلاح کی کوشش کرو. آپ پر اللہ نے فرض کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر. اگر وہ بچی کوئی غلط کام کر رہی ہے تو پیار محبت سے اعتماد سے اس کو آپ خود اچھی بات بتائیں، نہ کہ آپ ادھر ادھر باتیں شروع کر دیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیوی پر کیا لازم ہے کہ وہ ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی نہ ڈالے. وہ اپنے شوہر کو ایسی باتیں نہ کہے کہ جس سے وہ اپنی ماں کے خلاف ہو جائے. اور یہ ایک بات ہمیشہ عورتوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے خلاف بات نہیں سن سکتا، چاہے ماں کیسی بھی ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا دے، لیکن اس کے دل میں جس ماں نے اسے پیدا کیا ہے، پالا ہے، اس کے لیے دعائیں کی، اتنی قربانیاں کی ہیں، آپ 2 دن میں آ کے اس کے خلاف اس کو بھڑکا کے اس کی محبت چھین نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے. یہ بڑی غلط فہمی کی بات ہوگی. اسی لیے اکثر عورتیں کہتی ہیں وہ ہمارے شوہر بات نہیں سنتے، وہ تو اپنی ماں کی سائیڈ لیتے ہیں. ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں ان کو اس سے ہٹانے کی، لیکن ہٹ کے ہی نہیں دیتے. تو یہ ایک بہت مکروہ فعل ہے، بہت مکروہ، کہ آپ رحم کا رشتہ کاٹ رہے ہیں. جو اس رشتے کو کاٹے، کٹوانے کی کوشش کرے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اور پھر اگر کہیں رہ رہے ہیں تو ملنے نہ دینا، فون پہ بات نہ کرنے دینا. اچھا بعض اوقات ریزن بھی ہوتی ہے تھوڑی سی پیچھے کہ جب وہ بات کرتے ہیں نا ماں سے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہو جاتی، تو پھر بیوی کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ یہ نہ ہی ملیں، نہ جائیں، نہ بات کریں، تاکہ یہ گھر میں فتنہ نہ ہو. دیکھیے دونوں طرف اصلاح کی ضرورت ہے. ماں کو بھی صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے اور بیویوں کو بھی. بلکہ آپ کی کیا کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے شوہر اگر اپنی کسی بہن سے یا بھائی سے کسی سے ناراض ہے، آپ ان کی اچھی اچھی باتیں بتا کے ان کی صلح کرائیے. یہ صلح کرانا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے افضل عمل ہے. اور اس کے برعکس لڑائیاں ڈلوانا دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے. وہاں کوئی دین، کوئی برکت، رحمت نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کروانا افضل صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب سے کہا کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو صلح کرا دو، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو انہیں قریب کرو. جب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوں تو ان کو قریب کرو، مل جل کے رہو. لیکن ہم کچھ نہ کچھ ایسی بات لگائے رکھتے ہیں کہ جس سے بدگمانیاں اور غلط فہمیاں بڑھتی رہیں اور ہم دوسرے کے مقرب بنے رہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ بس کسی بڑے کی آنکھ کا تارا بن کے رہیں. مثلا ایک بچہ، اس نے ماں باپ کو خوب گھیرے میں رکھا ہوا ہے اور سارے بہن بھائیوں کی برائیاں وہ کرتا رہتا ہے کہ ہم ماں باپ کے لاڈلے بنے رہیں، ساری توجہ ان کی ہم پر ہو، جو کچھ مال و دولت ان کے پاس ہے یہ ہم ہی کو دے کے مرے، کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو. بہن بھائیوں سے جیلسی، اور اس کی وجہ سے ان کو دور دور رکھنا. وہ بیمار ہو تو بھی کہنا نہیں سب ہماری ذمہ داری، آپ فکر نہیں کریں، بھی سب کا فرض ہے کچھ نہ کچھ پوچھیں، آنے دیں ان کو، پوچھنے دیں ان کو. تو ایسی کوئی بھی حرکت جس سے رشتے آپس میں دور ہوں، دوست آپس میں دور ہوں، ایک جگہ کام کرنے والے ایک دوسرے سے دور ہوں، یہ انتہا درجے کا بڑا شیطانی جرم اور فعل ہے. ایسا شخص بہت بڑا مجرم ہے. بلکہ کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اگر 2 لوگوں میں کوئی غلط فہمی ہے نا تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اچھی اچھی ایک دوسرے کی باتیں بتا کے ان کو اکٹھا کر دیں کہ وہ تو آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے، اس نے تو آپ کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا. اور بھی جو اچھی بات آپ کو پتا ہو انصاف کے ساتھ آپ دوسرے کی کر کے ان کو اکٹھا کریں. آپس کے جھگڑے دین کو ختم کر دیتے ہیں. یہ کوئی دینداری نہیں. لڑائی جھگڑے کرنے والے دیندار لوگ نہیں ہوتے، یاد رکھیے. یہ آپ کی بھول ہوگی کہ آپ دین کے علمبردار ہیں اور دین کے بڑے دائی ہیں. اگر آپ کی زندگی میں جھگڑا فساد ہے تو آپ دین کا نقصان کر رہے ہیں، فائدہ نہیں دے رہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ہر صورت اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کے لیے دلوں میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کی خوبی کیا بتائے گی قرآن مجید میں؟ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحیم اور شفیق ہیں. ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھیں
ایک دوسرے کے فضل اور ایک دوسرے کے احسان کو یاد رکھیں، بہت سی برائیاں خود ہی دل سے نکل جائیں گی. لیکن اگر آپ نے خامیاں چننی شروع کر دی تو پھر آپ کو گزارا نہیں ہو سکتا. صرف غلطیوں کو ہی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے، صرف تنقید ہی سے کام لیتے رہے اور کبھی تعریف نہ کر کے دی تو گزارا مشکل ہے، پھر ایک جگہ نہیں رہ سکتے. پھر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ قرار دیا. وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے اللہ کی ساخت میں تبدیلی کر دیں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی و سرپرست بنایا، دوست بنایا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے سوائے فریب کے اور کچھ نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے. یاد رکھیے شیطان نے انسان کی دشمنی کے لیے قسمیں کھائی ہوئی ہیں اور بڑے پکے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ میں یہ کر کے رہوں گا. اگر کوئی پوچھے کہ شیطان اللہ کے بندوں میں اپنا مقرر حصہ کیسے لیتا ہے جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ انہیں سیدھے رستے سے بہکا کے، اپنی اطاعت کی دعوت دے کے، گمراہی اور گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کر کے، یہاں تک کہ انسان سیدھے رستے سے ہٹ جائے اور گناہ کے کاموں میں پھنس ہی جائے. ابن القیم کہتے ہیں کہ شیطان کی ایک حیران کن چال یہ ہے کہ وہ انسان کے نفس کو سونگھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ ان دو قوتوں میں سے اس انسان کے اندر کون سی قوت زیادہ ہے. نمبر 1 پیش قدمی یعنی انیشیٹو لینے کی اور بہادری کی قوت، یا باز رہنے اور پیچھے ہٹنے اور کمزور ہونے کی قوت. یعنی یہ شخص نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے یا ہر اچھے کام میں پیچھے پیچھے رہتا ہے، یعنی یہ کہاں کھڑا ہے. پہلے وہ یہ جائزہ لیتا ہے کیونکہ دونوں کو بہکانے کا طریقہ الگ ہوگا. اگر وہ دیکھتا ہے کہ آدمی کے نفس پر حقارت، لو سیلف اسٹیم اور سستی اور پیچھے رہنے کی قوت غالب ہے، سست ہے، کسی کام میں آگے نہیں بڑھتا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاؤں کو وہیں جما دے اور اس کی ہمت کو اور کمزور کرے، اسے خوف دلائے، اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کا ارادہ کرنے سے اسے کمزور کر دے، اور وہ کام اسے بوجھل بنا کے دکھائے، مشکل، اور اس کام کو چھوڑنا اسے آسان لگے، حتیٰ کہ وہ شخص اس نیکی کے کام کو بالکل چھوڑ دیتا ہے یا اس میں کوتاہی اور سستی کرتا ہے. مثلا ایک شخص نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ترجمہ یاد کرنا شروع کیا، تھوڑی مشکل پیش آئی، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، چھوڑو اس کو، اب تمہاری کوئی عمر ہے یہ کام کرنے کی، تمہارا تو حافظہ ہی خراب ہو گیا، تمہیں تو کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی، تم نہیں یاد کر سکتے، تم یہ ٹیسٹ کہاں سے پاس کرو گے، وغیرہ وغیرہ. اتنے وسوسے اس کے دل میں ڈالے گا حتیٰ کہ وہ کہتا ہے اچھا مجھے لسنر کر دیں، اور پھر لسنر سے اچھا وہ میں کرتے 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 چھٹی نکل گئے اس کام سے، وہ راستہ ہی چھوڑ دیا. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے بہادر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر قیمت پہ کام کر کے ہی چھوڑیں گے. اب ان کو کیسے پھانستا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی شخص میں آگے بڑھنے کی قوت زیادہ ہے اور بلند ہمت ہے تو وہ کہتا ہے جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے یہ تو بہت تھوڑی ہے تمہارے لیے، تو تمہارے لیے کافی نہیں، تمہارے لیے مناسب بھی نہیں، تم تو اس سے کہیں زیادہ کر سکتے ہو، اور کرو. اور اس کو حد سے آگے بڑھا دیتا ہے. غلو یعنی ایک کو پیچھے ہٹاتا ہے کمزور کر کے، اور دوسرے کو اس کی جان سے بڑھ کر اس پہ مشقت ڈلوا دیتا ہے، اور کرو اور کرو، تم زیادہ کر سکتے، بہت کر سکتے ہو. تو شیطان کے وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو کوتاہی کا وسوسہ ڈالتا ہے یا پھر حد سے تجاوز کرنے کا، غلو کا، حد سے بڑھنے کا.
اور اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس وسوسے میں کامیاب ہوتا ہے. لہذا وہ دونوں طریقوں سے انسان کو اس کے آگے سے آتا ہے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے پیچھے سے، ہر طرف سے آتا ہے اور اس میں سے اپنا حصہ نکال لیتا ہے. یعنی کچھ کو تو کام کرنے ہی نہیں دیتا اور کچھ کو اتنا تھکاتا ہے کام میں کہ اس کی وجہ سے اور بہت سے فرائض سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، اور اس کو بڑا خوشنما بنا کے ان کو دکھاتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ اپنے اس دشمن سے بچ کے رہنا چاہیے اور دین کو اسی حد تک رکھنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے. ہر چیز کی ایک لمٹ مقرر کی ہے نا، اس لمٹ کے اندر رہنا ہی دراصل انسان کے لیے فائدے کی چیز ہے. اور پھر مزید چیزیں بتا دی گئی کہ وہ باطل کو مزین کرتا ہے، یعدہم ویمنیہم، دھوکہ دے کے، چالیں چل کے، حق اور باطل کو ملا کے، مشتبہ کر کے، جس چیز کی بری حقیقت ہو اسے بڑا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. جو چیزیں انسان کے نفس کو اچھی لگتی ہیں اس کی طرف انسان کو اور زیادہ لے جاتا ہے، خواہشات کے راستے سے آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کر لیا تو اس کو کچھ ایسے ہی چھوڑ دیا، یعنی مٹی سے بنایا تھا نا، تو وہ جب اس کا سٹرکچر بن گیا تو اس کو چھوڑ دیا. ابلیس اس کے ارد گرد گھومنے لگا، دیکھنے لگا. جب اس نے دیکھا کہ اندر سے کھوکھلا ہے تو کہا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنی خواہشات پہ قابو نہیں پا سکے گی. پہچان گیا. تو اس لیے انسان شیطان کی چالوں سے بچ کے رہے، کیونکہ وہ ہر وقت ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، کہاں سے پھیروں اس کو، کہاں سے بھٹکاؤں، کہاں سے اس کو دور کر دوں اللہ سے، حق سے، صراط مستقیم سے. اور بعض اوقات وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں الجھاتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے کر کے بہت بڑے بن جاتے ہیں. اس کے برعکس رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے. اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت میں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہیے اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں. یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو اس لالچ کی بنا پر کہ تم خود ان سے نکاح کر لو اور مہر بھی نہ دینا پڑے. اور وہ احکام ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی. ابو درداء کہتے ہیں کہ یتیم کو خود سے قریب کرو، اس سے لپٹو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اس کو اپنے کھانے میں سے کھلاؤ، اس سے تمہارا دل نرم ہوگا اور تم اپنی حاجت پالو گے. عبداللہ جب بھی کھانا کھاتے ان کے دسترخوان پر کوئی یتیم ہوتا. ابن عمر کسی کی وصیت کو رد نہیں کرتے تھے. ابن سیرین کہتے ہیں کہ یتیم کے مال کے متعلق میرے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس کے مخلص اور خیر خواہ سب جمع ہو کر اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ یتیم کے حق میں بہتر کیا ہے. پھر اس کو آداب سکھانا، اس کو ڈسپلن کرنا، یعنی صرف بگاڑنا نہیں اس کے ساتھ لاڈ پیار کر کے، بلکہ اس کو ڈسپلن کرنا جیسا انسان اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں
صلح بہرحال بہتر ہے. نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، یعنی دلوں میں شح ہے، بخل ہے. انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے، اسی لیے انسان کسی پر کچھ خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن اپنا حق جو ہے وہ لینا چاہتا ہے. شح ہوتی یہی ہے، کسی کو نہ دینا لیکن اپنا حق کے بارے میں خوب حریص ہونا. لیکن حقیقت یہ کہ جو شح سے بچ گیا وہی کامیاب ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبرے پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے. اور بخل ایمان کے منافی صفت ہے، دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی. ایمان والا بخیل نہیں ہوتا. شح کا علاج کیا ہے؟ کثرت سے تسبیح پڑھنا. آپ نے فرمایا جو مال خرچ کرنے پر بخیل ہو اسے بکثرت سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک اللہ کے راستے میں سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تو دل کی تنگی کا علاج کیا ہے؟ دل کی گھٹن کا تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور جب دل میں وسعت آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ محبت کرنا بھی اور ان کی خیر خواہی کرنا بھی، یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور تقوی سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں، تم چاہو بھی تو اس پہ قادر نہیں ہو سکتے. لہذا ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا ہوا چھوڑ دو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ بہت وسعت والا اور حکمت والا ہے. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا بھی. اللہ سمیع و بصیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے سارے امور جمع کر دیتا ہے، یعنی اس کے کام بکھرے ہوئے نہیں پھر رہتے، اور اس کے دل کو بے نیازی عطا کرتا ہے. دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے، اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو اللہ اس کی تنگیوں کو اس پہ کھول دیتا ہے، اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے، اور اسے دنیا صرف اتنی ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہو. اللہ سمیع و بصیر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور اللہ واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، کیونکہ انسان انصاف سے کب ہٹتا ہے؟ جب اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے. یہ خواہش نفس کا سب سے بڑا نقصان ہے. اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا. جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا. استغفر اللہ. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے.
اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بولا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں نہ بیٹھو. ہوتا نا بعض اوقات لوگ بیٹھ کر دین پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں. ایسی مجلس سے اٹھ جانا چاہیے جب تک وہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. اگر بیٹھ کے چپ کر کے وہاں سنتے رہتے ہو تو تم بھی شامل ہو. یقین جانو اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کیونکہ دنیا ہی ان کا مطمع نظر ہے. لہذا اگر تمہیں دنیا ملی تو تمہارے دوست بن جائیں گے. اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے؟ پھر بھی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا. اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے مارے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی, اور اللہ کو کم یاد کرتے ہیں. اللہ اکبر. منافق کی نماز کیا ہے؟ جس میں وہ اللہ کو نہیں یاد کرتا, بس مجبوری کے مارے. وہ صرف زبان سے ہی اللہ اللہ کرتے ہیں, ان کا دل اللہ کی طرف نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اس سے کیسے سرگوشی کر رہا ہے. کتنا مشکل ہے یہ کہ نماز میں ہم اپنے آپ پر مکمل چیک رکھیں. پھر پھسل جاتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں, پھر ادھر پھر ادھر. تو مومن کی صفت کیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں, اور منافق کی کیا ہے کہ وہ نمازوں میں کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں. کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے, نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف, کیونکہ وہ دنیا کے بندے ہیں, دنیا کے محبت میں گرفتار ہیں, کسی کے بھی وفادار نہیں. جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے, اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے, البتہ جو ان میں سے توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں, یعنی دکھاوے وغیرہ سے پرہیز کریں, سب کام اللہ ہی کی خاطر کریں. ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا. یاد رکھیے بار بار اس صورت میں اور اس بارے میں منافقین کا ذکر ہوا, تو آج کی دعا میں یہ دعا شامل کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو. یعنی جو شکر ادا کرے گا وہ اللہ کی سزا سے بچ جائے گا. کتنی خوبصورت ہے شکر کی صفت. اور ایمان کی روش پر چلو, اللہ بڑا قدردان ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, اور اللہ سب کے حال سے واقف بھی ہے. یعنی یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر کو ایمان سے پہلے ذکر کیا ہے, کیونکہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر شکر کرتا ہے اور پھر ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے. یعنی جب آپ کچھ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, کچھ دیکھتے ہیں تو پھر کیا آتا ہے؟ شکر کا جذبہ. پھر آپ کو دینے والا یاد آتا ہے, پھر انعام کرنے والی ہستی یاد آتی ہے. تو شکر کرنا ایمان لانے کا سبب ہے, ایمان کو مضبوط کرنے کا سبب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو شکر گزار بنائے. اللہم اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین ایمان عطا کرے. ہر روز اس سیشن کے بعد ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں, اللہ سبحانہ وتعالی اس میں اضافہ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات بھی پڑھی. یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات، کہ آپ کا دن رات کیسے ہوتا تھا، آپ لوگوں سے معاملہ کیسے کرتے تھے. اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کو پڑھ کے اپنا جائزہ لے کے ان چیزوں کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں. اسی طرح تیمم کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا. تو تیمم پہ ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے، کسی کو بھی اگر تیمم کے بارے میں کچھ شک شبہ ہو تو اس میں تھوڑی سی السٹریشنز بھی ہیں، اس میں آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.